سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد آصف اللہ، میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا اور شفا میں جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی، شفا دی، جو فرق ہے اعراب کا کیا فرق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی شین کے زبر کے ساتھ شفا اور شین کی زیر کے ساتھ یعنی شفا۔ ٹھیک ہے۔ شفا کا معنی ہے کنارہ، کسی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو شفا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور شفا زیر کے ساتھ شین کے نیچے زیر جب ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرام اور سکون۔ ٹھیک ہے۔ اور صحت یابی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، یعنی صحت یابی عطا فرمائے، آرام اور سکون عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کو صحت یابی کی دعا دیں گے تو اس وقت لفظ شفا بولیں گے، شین کے نیچے زیر بولیں گے۔ اچھا، اعراب کی جو یہ غلطی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اسے بول دیا، ظاہر اس کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دعائیہ کلمات ادا کر رہے ہیں، لیکن الفاظ صحیح ادا نہیں کیے، تو کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس میں پڑے گا، اگرچہ کہنے والے کا مقصود کچھ اور ہے، جی جی، لیکن وہ اپنے مقصود کا جو اظہار کر رہا ہے وہ الفاظ سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر الفاظ اس کے لیے درست نہیں کرے گا تو جو اس کا معنی اور مطلب ہے وہ تو بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو وہاں پہ پھر مقصود کو نہیں دیکھا جائے گا، واضح لفظ کو دیکھا جائے ٹھیک گا۔ ہے۔ اگرچہ کوئی یہ بولے کہ شفا دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنارے لگا دے، صحیح، لیکن یہ کہہ یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو جب آپ نے کوئی چیز کہنی ہے، کوئی لفظ ادا کرنا ہے، تو پھر اپنے لفظ کی درستی بھی یہ ضروری ہے کہ صحیح لفظ بولا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعراب کی جو تبدیلی ہوتی ہے، اب جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، تو ظاہر ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہی ایک ایسا کلمہ موجود ہے جیسے انعمتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل تو نے انعام کیا، تو ظاہر ہے اس میں اگر ہم اعراب کی تبدیلی کر دیں گے تو معنی اس کا بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو قرآن میں ایسے 20 مقامات ہیں جہاں پر اگر جان بوجھ کر معنی سمجھتے ہوئے ہم تبدیلی کریں گے تو وہاں کفر لازم آ جائے گا، اور اگر ہمارے علم میں نہیں ہے اس کا معنی اور ایسی اپنے زبان سے وہ کلمہ نکال دیا اور نماز کی حالت میں، تو اس کا حکم بھی نماز توڑنے کے حوالے سے ہی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ جو ہم الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کے اندر جو اعراب ہے اسی کو بولا جائے، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ جیسے سلام کے اندر بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں، سامنے والے کا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، لیکن وہ جو ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم سے جو سوال کیا گیا یہ قرآن پاک کے حوالے سے نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔
اگرچہ کہ اعراب سے معنی تبدیل ہو جائے گا، جی جی، لیکن قرآن پاک میں اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہونا اور بات ہے، اور عام بول چال میں معنی تبدیل ہونا اور بات ہے۔ لیکن عام بول چال میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ بالکل جو ہے وہ لفظ اعراب تبدیل ایسا کرے کہ اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے، تو اس کا وہ کفر یا اس طرف تو نہیں جائے گا جی۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی زبان والے کے سامنے، جاننے والے کے سامنے ایک غلط لفظ استعمال کریں گے تو سامنے والے کو اس سے تکلیف بھی ہوگی، اور بالخصوص جو اس کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے، تو اب اگر اس کو آپ ایسے لفظ سے دعا دے رہے ہیں کہ جو اس کا معنی اور مفہوم ہی غلط ہے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ جیسے بعض اسلامی بھائی جب حضرت صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں، مرشد اور مرشد جب وہ ادا کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، اور آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری اتباع کرنے والے ہیں، تو معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جی۔ اور بعض جیسے قرآن پاک ہے یا بعض ہمارے وہ الفاظ ہیں کہ جیسے تحیت کے الفاظ ہیں، سلام کے الفاظ ہیں، تو یہ تو بالکل یعنی کہ ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ بولنا یا ان کا اعراب تبدیل کر دینا، یہ تو اور زیادہ بدنما جو ہے وہ لگیں گے، اور معنی بھی تبدیل ہوگا اور مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو مدی شل کے ناظرین، مزید ہم نے گفتگو اس پہ اس لیے کی کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور جو مطلب ادائیگی جس طرح چاہیں وہ کر دیتے ہیں، لیکن معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اور مزید اس پر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حضور والا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وضو میں خط کروا لیا کر کے دوبارہ پھر اسی وضو میں نماز پڑھی جائے؟ جی کیا فرمائیے؟ جی، وضو میں خط بنوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو برقرار رہتا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اسی وضو کے ساتھ۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں یہ جملہ پڑھا، سلیبس کی کتاب تھی، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بہانے پیدا فرما دیتا ہے۔ کسی بندے کے لیے یہ کہنا کیسا؟ جی، اللہ تعالیٰ بخشش کے، مغفرت کے بہانے پیدا فرما دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اعمال بندے کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ جب تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی میں ہو تو اس کے اوپر صبر کرے کہ یہ تکلیف، مصیبت، پریشانی یہ آزمائش بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بندے کے درجات کے بڑھانے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات بندے کے اوپر تکلیف اور پریشانی اسی لیے آتی ہے کہ اس کو آزمایا جائے، اور بعض اوقات اس لیے آتی ہے کہ یہ اگر اعمال کے ذریعے اس مرتبے تک نہیں پہنچ رہا جو مرتبہ اس کا مقدر ہے، تو اس کو جو ہے وہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے بھی اس مرتبے اور مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ یوں بندے کی مغفرت اور بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے، اور اسی لیے احادیث پاک میں بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ بیان کیے گئے، جیسے راستے سے جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی ہٹا دینا یا کوئی سی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بندے کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ احادیث پاک میں آیا کہ کسی نے جو ہے وہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس سبب سے بخش دیا کہ اس نے پیاسے کتے کو جو ہے وہ پانی پلا دیا۔ اور بعض اوقات یہ کہ چھوٹا چھوٹا عمل بندے کی پکڑ کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے، تو اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، مدی شرح کے ناظرین، بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، اور ظاہر یہ بھی اس کی کرم نوازی جس کے لیے پیدا فرما دے۔ اچھا، یہاں پر کیا ہر ایک یہ سوچ لے کہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو دیکھیں، یہ علماء نے فرمایا ہے کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نہ تو بندہ ایسا جو ہے وہ بے خوف ہو جائے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کسی معاملے میں کرے ہی نہیں، نہ اس کو جو ہے وہ مرنے کی فکر ہو، نہ اس کو قبر کی فکر ہو، نہ اس کو آخرت میں جواب دہی کی فکر ہو، نہ اس کو جو ہے وہ محشر میں کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی اور اعمال تلنے کی کوئی بھی فکر نہیں ہے، بالکل بے خوفی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے،
اور اسی طریقے سے کوئی اتنی امید رکھ دیتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا رہوں بس میں بخشا ہوا ہوں، میری بخشش اور مغفرت تو ہونی ہی ہونی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے بے باک لوگ ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا بھائی حافظ ہے اور اس نے 10 کو بخشوانا ہے تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا، میں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، صدقہ و خیرات اتنا کرتا ہوں، اتنے مدارس میں مدد کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات بعض اعمال انسان کو جو ہے وہ ایسی امید دلا دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کچھ بھی کر لوں نا تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ بندے کو دونوں خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ قول ہے کہ اگر یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر صرف ایک بندے کو جنت میں داخل کرے گا، 1000 میں سے ایک، تو 1000 میں سے ایک کو، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میں وہ نہ ہوں۔ تو اس لیے بندے کو دونوں کیفیتوں کے درمیان رہنا چاہیے، اور جب بندہ دونوں کیفیتوں کے درمیان رہے گا تو وہ راہ مستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر چلے گا۔ اور اگر اس اعتدال سے ہٹ جائے گا تو پھر وہ ایسی راستے پر چلے گا کہ جو راستہ گمراہی والا راستہ ہے، یا کم از کم پھر بندے کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے والا راستہ ہے۔ تو اس لیے ایسی بے خوفی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے۔ پتہ نہیں کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ بعض عمل کر کے ایسے پھولے نہیں سماتے کہ گویا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مقبول ہو گیا اور قبولیت کی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے اس کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسلاف کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اگر ہم عمل کو دیکھیں تو وہ بزرگان دین کہتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ پہلے کے بزرگ عمل کر کے روتے تھے، عمل کر کے روتے تھے، اور اب کے لوگ ہمارے جیسے لوگ کچھ نہ کر کے ہنستے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ بندہ اگر غور کرے تو پھر اپنے اعمال پر غور کرے تو پھر اپنی حقیقت حیثیت پتہ چل جائے گی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ملتا ہے کہ پہلے بعض لوگ عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے اور اب عمل نہیں کر کے ریاکاری کرتے۔ اتنا مطلب خطرناک دور آ گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور بہت پیارا مفتی صاحب نے ہمیں خوف اور امید کا جو ایک تعلق ہے اس کو بیان فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ زبیر احمد اتاری، فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ یہ اپنا غیر مسلم سے کوئی بھی چیز لینا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ غیر مسلم سے کسی قسم کی چیز لینا، تحفہ لینا، کھانا پینا؟ لینا تو بہت وسعت رکھتا ہے، صحیح، یعنی خرید و فروخت کے اعتبار سے بھی لینا ہوتا ہے تو غیر مسلم سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، صحیح، اور بعض صورتوں میں تحفے کا بھی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن وہ تحفہ کس طرح کا ہے، کس وقت پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی خاص ان کے دینی شعار کے اوپر، کسی مذہبی علامت یا کسی مذہبی تہوار کے اوپر اس دن کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کو فقہا نے کفر قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ اس کو لے کے تعظیم تو نہیں سمجھتا، دنیاوی جو ہے وہ تعلق راہ و رسم کے طور پر جو ہے وہ دیتا ہے دوستی کے حوالے سے، تو پھر اس کو بھی ناجائز ہی فرمایا ہے، اور بعض صورتوں میں قبول کرنا جائز بھی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ لینے دینے سے کیا مراد ہے، یعنی سائل کی کیا مراد ہے کہ یہ کون سا لینا دینا جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر اسی کے اوپر ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ مختصراً جو ہے وہ میں نے غیر مسلموں سے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں تحفہ دینے کی ناجائز صورت عرض کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دینے سے پہلے کیا ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج ہے، جائز ہے، یا اس میں کوئی ہے معاملات وغیرہ ہے؟ دیکھیں، ایصال ثواب کرنا یہ جائز کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غسل سے پہلے بھی
کیا جا سکتا ہے اور غسل کے بعد بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا چاہتا کہ گلاب کے پھولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، اگر وہ خطبہ نہ دیا جائے تو اس سے کیا نکاح میں کوئی حرج ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی ایک اور کال دے دیجیے گا۔ میری سسٹر کو نا طلاق ہوئی ہے 2 تاریخ کو، مطلب 2 اکتوبر کو، لیکن ہمارے پاس پیپر آئے ہیں 14 اکتوبر کو، تو عدت کب سے شروع ہوگی، 2 سے یا 14 سے؟ جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں، گلاب کے پھول کے حوالے سے جو مشہور ہے ایک تو یہ، اور ساتھ ہی یہ کہ اگلا بھی پھر عرض کرتے ہیں۔ گلاب کے پھول کا پچھلے سلسلے میں بھی سوال آیا تھا، جی اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ گلاب کے جو ہے وہ پھول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے، یا گلاب کی جو خوشبو ہے جی اس میں سرکار کے پسینے کی خوشبو ہے، تو اس حوالے سے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں یہ لکھا ہے کہ گلاب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ روایات میں آیا ہے کہ جو گلاب کا پھول ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ بعض روایت میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرے پسینے سے سفید پھول یعنی چنبیلی کا پھول، صحیح، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے سے گلاب کا پھول، اور براق کے پسینے سے چمپا جو زرد پھول ہوتا ہے وہ بنا۔ اور آگے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات واپسی پر میرا پسینہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ گلاب کے پھول پر گرا، تو گلاب کے پھول میں جو روئیدگی ہے، جو تر و تازگی ہے، یہ میرے پسینے کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ میرے پسینے کی خوشبو سونگنی ہے وہ گلاب کو سونگے۔ صحیح۔ یہ احادیث پاک نقل کرنے کے بعد شیخ محقق فرماتے ہیں کہ محدثین نے ان کی سند کے اوپر کلام فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صاحب مواہب اللدنیہ کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ صاحب مواہب لدنیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ سرکار کو عطا ہوا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضل و کرم کے دریا عطا فرمائے گئے اس کا یہ ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے۔ تو فرمایا کہ محدثین نے حدیث کی صحت کے اوپر جو کلام کیا وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے پسینے سے گلاب کو پیدا فرما دے، صحیح، یا جو ہے وہ گلاب کو روئیدگی آپ کے پسینے سے ملے، یہ کوئی بعید یا محال بات نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اگلا جو جز تھا ان کے سوال کا وہ تھا نکاح کا خطبہ، اگر بالفرض نہ پڑھا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ نکاح کا خطبہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے ہونا، جی، تو اگر نکاح کے اندر خطبہ نہیں دیا گیا تو شرعاً کوئی نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، ایک مستحب کام کو چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اصل جو نکاح میں ضروری ہے وہ ہے ایجاب و قبول، 2 گواہوں کی موجودگی، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، نکاح منعقد ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کال تھی ہماری وہ تھی طلاق پیپر کے حوالے سے کہ پیپر جو ہے وہ تاخیر سے ملے، تو اب جو عدت کے ایام ہے وہ کب سے شروع ہوں گے؟ جس وقت طلاق دی تھی جبھی سے، یا پیپر جو ہمیں ملے تاخیر سے؟ دیکھیں، جو عدت ہوتی ہے وہ نکاح کے زوال پر ہوتی ہے، نکاح کے ختم ہونے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس وقت سے طلاق دی جاتی ہے اس وقت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر 2 تاریخ کو طلاق باقاعدہ طور پر زبانی طور پر دے دی تھی یا تحریری طور پر لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، تو طلاق تو اسی وقت سے شروع ہو گئی، اور عدت بھی اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر پیپر بعد میں ملے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس وقت پیپر ہاتھ میں آئے ہیں تو عدت اس وقت سے شروع ہوگی، بلکہ عدت طلاق کے وقت سے شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیپر آتے وقت جو ہے آتے دیر لگ جاتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ عدت جو ہے وہ اس وقت شروع ہوگی جب پیپر ملیں گے، عدت اسی وقت شروع ہوگی کہ جب طلاق ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ اللہ دیتا بات کر رہا ہوں،
عمان کے شہر رستاق سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جو امام ہوتا ہے جب وہ سجدے میں بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھتا ہے، وہ یعنی ایک پاؤں پہ بیٹھتا نہیں ہے، دوسرا پاؤں سیدھا نہیں رکھتا، وہ دونوں پاؤں ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس طرح ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یعنی کہ اس کے دونوں پاؤں ایک دوسرے پاؤں کے اوپر رکھتا ہے وہ جو امام ہے۔ جی دوسری کال بھی دے دیں۔ میں احمد عرض کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ عرض یہ ہے سر کہ جو نا موٹر سائیکل جو نا ہماری یعنی کہ رشتے دار ہوگی یعنی کہ دیتے ہیں، اگر لینے کے لیے نا 40,000 کی موٹر سائیکل کی اگر قیمت ہوتی ہے تو وہ اگر کوئی میعاد پر لینا چاہے 2 مہینے یا 3 مہینے تو وہ 50 کا کر دیتے ہیں، اگر وہ میعاد بڑھا دے تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں، 55,000 روپے دے دیتے ہیں۔ اگر وہ 4 مہینے کا کہے کہ میں 4 مہینے بعد پیسے دوں گا تو وہ پھر 60,000 روپے کر دیتے ہیں، یعنی کہ قیمت اس کی ویلیو ہوتی ہے، اگر 40,000 تو وہ میعاد لیتا ہے تو وہ پھر قیمت بڑھاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی امام کا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھنا؟ سنت یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ تشہد میں بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا دے، صحیح، اور دائیں پاؤں کو جو ہے وہ کھڑا رکھے، صحیح، اور سنت یہ ہے کہ وہ مڑ کر اس کی جو ہے وہ انگلیاں مڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ پاؤں پر پاؤں کو چڑھا دیتا ہے تو یہ خلاف سنت کرتا ہے۔ تو اگر امام امامت کا اہل ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ عمل خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے سنت کا خلاف کرنے سے کرات تنزیح نماز جو ہے وہ کرات تنزیح کے ساتھ ادا ہوتی ہے، تو یہ امام کو سمجھانا چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا موٹر سائیکل یا دیگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر لی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ابتداً یہ قسط اتنی قیمت ہے، 1 مہینے میں دیں گے تو یوں 2 میں، اور اس طرح وہ بڑھاتی چلے جاتے ہیں قیمت کو، تو یہی کنفیوژن ان کو بھی ہے کہ یہ سود تو نہیں ہے۔ یہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب سودا ہو رہا ہے، جی اگر سودا ہوتے وقت ایک قیمت طے کر دی ہے جی کہ اگر آپ نے نقد لینی ہے جی تو یہ آپ فرض کیا کہ یہ چیز 40,000 کی ہے، یہ آپ نقد دیں اور 40,000 میں لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ادھار دینا ہے تو اس کی بھی قیمت طے کر دی گئی کہ یہ قیمت فرض کیا کہ 60,000 روپے ہے، صحیح، اور پھر چاہے وہ 2 مہینے گزرے، چاہے 4 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے، لیکن اس کی قیمت وہی رہے، تو اس صورت میں تو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب چیز ادھار لے رہے ہیں تو وہ زیادہ قیمت کے ساتھ دی جاتی ہے، تو زیادہ قیمت کے ساتھ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت اسی وقت متعین کر دی جائے۔ صحیح۔ اب اگر مہینے کم بیش ہوتے ہیں تو قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، قیمت وہی وصول کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے یوں قیمت مقرر کی کہ ابھی آپ لیں گے 1 مہینے کے ادھار پر تو آپ جو ہے وہ 50,000 دیں گے، اگر پھر آپ نے 2 مہینے لگا دیے تو پھر آپ جو ہے وہ 52,000 دیں گے، یوں مدت بڑھانے کے ساتھ ساتھ قیمت بھی بڑھتی جائے گی، تو ایسا معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ عام طور پر قسطوں کے کاروبار میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، قیمت متعین ہوتی ہے، یعنی طے ہوتی ہے کہ اتنی ہی قیمت لی جائے گی، چاہے آپ 2 مہینے بعد دیں چاہے سال بعد دیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو نمازوں کا ہم فدیہ دیتے ہیں کسی کو گھر کے کسی فرد کے انتقال کے بعد، تو کیا وہ گھر کے ہی کسی ایسے فرد کو دے سکتے ہیں جو شریف فقیر ہو؟ جیسے والد کا اگر انتقال ہوا تو والد کی جو اولاد ہے، بہن بھائی ہیں آپس میں، تو کیا وہ شریف فقیر کی حیثیت سے کوئی بھائی غریب ہے اب بہن دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے اس کو؟ شریف فقیر جو گھر کے یعنی بہن بھائی اولاد میں سے نہ ہو تو ان کو تو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اگر اولاد میں سے ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا غور طلب ہے، اچھا تو اس کا جواب ابھی نہیں دیا جائے گا، یہ پھر انشاءاللہ اگلے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ ناخن جو ہوتے ہیں نیلز وغیرہ، یہ کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلے بھی سوال ہوا بال کاٹنے سے، جی،
یعنی وضو کیا اس کے بعد بال کاٹے، ناخن کاٹے، تو یہ وضو توڑنے والی چیزیں نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کال لیں گے ہم۔ میرا سوال ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ میت کی ایصال ثواب کے لیے کیا کریں زیادہ سے زیادہ؟ میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ کوئی سا بھی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ میت کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا صدقہ کریں کہ جو صدقہ جاریہ ہو۔ ٹھیک، میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کریں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والا صدقہ ہوگا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو یہ بھی ثواب ہی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی طالب علم دین کو کتابیں خرید کر دے دیں یا کسی مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے کتابیں وقف کر دیں تو یہ دائمی ثواب ہے، یعنی جب تک ان کتابوں سے پڑھا جاتا رہے گا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کے لیے صدقہ وہ کرنا چاہیے کہ جس کی ضرورت ہو، وہ زیادہ افضل ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک خرید کر مساجد میں رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور مساجد میں پہلے سے اتنے قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، اتنے پارے رکھے ہوتے ہیں کہ ان کی بے حرمتی، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ہر جو ہے وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک رکھ کر چلا جائے، تو انتظامیہ کو سنبھالنا جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے، بڑا انتہائی دشوار معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب وہ کریں گے جس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک دیں، قرآن کے پارے دیں، لیکن آپ اس جگہ پر دیں کہ جہاں پہ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن ان کو پارے نہیں ملتے، طلباء کو پارے نہیں ملتے، وہاں پر جا کر دیں تاکہ وہ آپ کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ اور پھر اس کے پڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو اور آپ کے عزیز جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو ہوتا رہے۔ اسی طرح کوئی سا بھی، یہ تو ایک صورت تھی کہ آپ قرآن پاک جو ہے وہ صدقہ کر دیں، کتابیں جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی صدقہ جاریہ والا کام ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ کنواں کھدوا دیں، نل لگوا دیں، تو یہ سب صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں اپنی والدہ کے لیے کیا کروں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے کنواں کھدوا دیں۔ تو انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور اس کو اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا۔ تو اب وہاں پہ اس وقت ضرورت کنویں کی تھی تو کنویں کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو اب اس دور میں مسلمانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کا تعلق صدقہ جاریہ سے بنتا ہے تو وہ والا کام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو، نفع بھی ہو اور ان کی والدہ کو زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے۔ یہاں پر ہم ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میت کے بارے میں پتہ تو ہوتا ہے کہ میت اپنی زندگی میں نمازی تھی، بے نمازی تھی، حج فرض تھا تو حج نہیں کیا، مالدار اگر تھے بالفرض زکوٰۃ نہیں دی۔ اگرچہ لوگ اعلان کرتے ہیں میت جب قبرستان میں بھی کرتے ہیں اور کسی خاص مقام پر کہ بھئی قرض کا لین دین ہو تو وہی برا سے رابطہ کریں، لیکن اگر بالفرض ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو کیا اس کے لیے کہ ہو سکتا ہے آزمائش میں ہو میت، تو پہلے اگر اس کو دیکھ لیا جائے؟ بالکل، اگر میت کے اوپر فرائض و واجبات ہیں جن کی ادائیگی ان کے ذمہ باقی ہے اور وہ ادا نہیں کر سکے تو پہلے ورثاء کو چاہیے کہ وہ ان کو ادا کریں۔ بلکہ اگر میت نے وصیت کی ہے کہ بھئی اس سے یہ کام کیے جائیں تو پھر تو تہائی مال تک اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر میت نے وصیت نہیں کی ہے، اگرچہ ورثاء پر لازم نہیں ہے، لیکن ورثاء ایصال ثواب بھی میت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ سوال یہی ہے نا، اور سب سے بڑی بھلائی اور خیر خواہی تو وہ ہے نا کہ جو اس کے اوپر حق رہتا ہے اس کا وہ حق ادا کر دیا جائے۔ تو اگر اس کی فرض نمازوں میں کوتاہی ہے، رہ گئی ہیں، اگر اس کے اوپر حج فرض تھا نہیں کر سکا، رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، تو جو ان کا فدیہ بنتا ہے وہ فدیہ ادا کر دیں، تو یہ اس کے حق میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے گا اور اس کو بھی عطا فرمائے گا۔
کہ بندہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے قبر میں حشر میں جو ہے وہ معلق رہتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے محفوظ فرمائے، لیکن ان چیزوں کی گرفت ہے۔ تو اس لیے پہلے وہ کام کیے جائیں کہ جس سے میت کی خیر خواہی بھی ہو، اس کا فرض بھی ادا ہو جائے، اور ان کے لیے بھی خیر خواہی اور بھلائی کا پہلو ہے کہ ان نے اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ پہلو تلاش کیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ بھی آپ کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے جہاں ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اس میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا صدقہ، امیر اہل سنت کا صدقہ کہ مرنے والوں کے لیے فدیے کا بھی باقاعدہ ایک ذہن دیا گیا، اس پر کلام ہوتا رہتا ہے، جیسے اس وقت بھی یہ کلام ہوا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مرنے والوں کے حوالے سے ایصال ثواب کا اہتمام تو کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں اور مدارس وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ جو مرنے والا تھا، جو میت تھی، اس کی نمازیں باقی ہیں، اس کا حج باقی ہے، اس کی زکوٰۃ باقی ہے، یا اس کے رمضان کے روزے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مدنی ماحول میں اس کا ذہن دیا گیا، اور یہ ہوتا ہے ہمارے مدنی ماحول میں کہ اس طرح کے فدیے اور اس کی ادائیگی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اولاً پہلے اس کو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف آئیں گے تو انشاءاللہ میت کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ جی اگلی کال۔ حج کے لیے اگر ہم والدہ کو لے کے جانا چاہیں، وہ نہیں جا سکتی، ہم خود جا سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے حج نہیں کیا ہوتا؟ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین نے اگر حج نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ اب اگر ان پر حج فرض ہے اور والدہ ضعیف ہیں تو کیا کریں؟ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فرض حج ادا کرے۔ ٹھیک، شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ پہلے والدین حج کریں اور اس کے بعد اولاد کرے۔ صحیح۔ اور بالفرض اگر والدین کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا تو ان سے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں۔ اگر کسی کے والدین نے حج نہیں کیا اور اس کے اولاد کے اوپر حج فرض ہو گیا تو اب وہ اس وجہ سے رکا رہے کہ میرے والدین نے تو نہیں کیا، اب میں کیوں کروں؟ صحیح۔ بالفرض اگر والدین نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو کیا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا؟ صحیح۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب اگر کوئی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کہ والدین نے کھانا نہیں کھایا جس دن تو یہ بھی نہ کھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں جس کے اوپر فرض ہوتی ہیں تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس انڈیویجولی یعنی اس فرد کے اوپر لازم ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ تو بچوں والی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو بولیں نا گھر میں کہ نماز پڑھ لیں، تو وہ پھر بچے بولتے ہیں کہ اس نے بھی تو نہیں پڑھی ہے، اس نے بھی تو نہیں پڑھی ہے۔ تو یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ بڑوں کو چاہیے کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرے کہ حج کی، نماز کی جتنے بھی فرائض ہیں ان کا فرض ہونا والدین کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ والدین نے کیا ہے یا نہیں کیا تو جب آپ کے اوپر فرض ہوا تو آپ کریں۔ اگر جنہوں نے سوال پوچھا اگر ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے حج کی ادائیگی کی ترکیب بنائیں، ٹھیک، اگرچہ ان کی والدہ نہیں جا سکتی۔ صحیح۔ اور اگر والدہ پر بھی حج فرض ہے تو کوشش کریں کہ بھی ان کو بھی کسی طرح لے کر جائیں۔ اگر وہ جانے کے قابل نہیں ہیں تو ان کے لیے حج بدل کرائیں۔ صحیح۔ اچھا، ایسے میں یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن کا ایک وقفہ ہوتا ہے نفاس کے حوالے سے، تو اگر پاکی حاصل ہو جائے تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟ جب پاکی حاصل ہو جائے اور جو ہے وہ سلسلہ بند ہو جائے تو اس صورت میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی جائے۔ اس میں 40ویں کا یا 40ویں دن کا جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چلہ ختم ہو جائے تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ جو ہی پاکی حاصل ہو گئی تو غسل کرنے کے بعد، پاک ہو جانے کے بعد پھر نمازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بلکہ فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ناپاکی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ حد کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر ولادت کے تھوڑی دیر بعد بھی اگر ناپاکی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بھی عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اپنی نمازوں کا اور عبادت کا سلسلہ شروع کر دے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
گلزار طیبہ سرگودا سے محمد جنید اختاری. میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام بہنیں مدرسے میں مدنی بیگ لے کر جاتی ہیں اس میں حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, کئی کتابوں پر روزہ رسول بھی بنا ہوتا ہے, کیا وہ زمین پر رکھنا جائز ہے ناجائز؟ جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی بیگ جو ہوتا ہے جیسے مدارس کے اندر جو طلباء کے پاس بھی ظاہر اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور ڈیسک بھی آگے ہوتی ہے, تو اب وہ زمین پہ ہی رکھا ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن کتابوں کا اور بالخصوص علم دین کی کتابوں کا, ویسے تو ساری کتابیں ہی جو ہے وہ قابل تعظیم ہیں. صحیح. جو دینی کتابیں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں اللہ رسول آیات یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. صحیح. تو کتابوں کا جس طور پر ادب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس قدر حصہ پائیں گے. صحیح. تو بہتر تو یہ ہے کہ ڈیسک کے اوپر رکھا جائے. صحیح. لیکن اگر کسی نے ساتھ بھی رکھ دیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. صحیح. اچھا, یہ عشاء کی نماز رات 12 بجے جیسے 12 PM لکھا ہے, پڑھنے میں کوئی حرج؟ دیکھیں, مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر واجب کا ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. یوں تو ہر ایک کو نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ 12 بجے پڑھ لیں. صحیح. ہاں, پڑھنا تو جائز ہے. صحیح. کہ جس نے نہیں پڑھی ہے تو اس کے لیے وقت تو صبح صادق تک ہے. صحیح. لیکن بہتر یہ ہے کہ نصف رات سے پہلے اس کو پڑھ لیں, ادا کر لیں. لیکن اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ جماعت کو ترک نہ کیا جائے. صحیح. جی, اگلی کال لیں گے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے نا قربانی کے لیے بکرا پال رکھا تھا, وہ جو اگلی اس کی ٹانگیں ہیں نا وہ ٹیڑھی ہو گئی ہیں, کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بکرے کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئیں, اس میں عیب پیدا ہو گیا. اب وہ عیب کیا ہے؟ ٹیڑھی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی چلنے پہ قدرت ہے نہیں, چل پھر سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی, اگلی کال. میرا نام محمد وارث ہے, میں جعفر آباد کا رہتی ہوں, تو میرا گاؤں ہے کوئٹہ میں. تو میں اکثر جو ہے نا کوئٹہ رہتا ہوں تقریباً کوئی 30 دن 25 دن, اس کے بعد گاؤں آتا ہوں تو چھٹی کے لیے 2-3 دن کے لیے. تو میرا قصر نماز کہاں پہ ہوگا؟ آیا گاؤں میں ہوگا؟ وہاں تو 15 دن سے زیادہ ہے میرا جو جہاں پر ڈیوٹی ہے کوئٹہ میں, تو اس کے بارے میں معلومات کر رہی تھی, رہنمائی کر دیں. تو انہوں نے خود ہی ارشاد فرما دیا 15 سے زائد ہوتا ہے جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کو گاؤں کا ہے کہ گاؤں میں 2-3 دن جو آتے ہیں اس میں قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے. تو جو ان کا گاؤں ہے, جو وطن اصلی ہے, یہاں پہ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے اور اس میں نماز کا وقت آئے گا تو پوری نماز ادا کریں گے. اور جب جہاں یہ جاتے ہیں اگر وہ شرعی مسافت بنتی ہے یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر بنتا ہے, تو اب اگر 15 دن سے انہوں نے کم رہنا ہے تو اس صورت میں قصر کریں گے. اگر 15 دن یا اس سے زائد رہنا ہے تو پھر یہ مقیم ہو جائیں گے. اس صورت میں پوری نماز پڑھیں گے اس جگہ پر. لیکن جب بھی اپنے گھر میں آئیں گے اس میں 15 دن کی کوئی قید نہیں ہے, اس میں یہ آتے ہی اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی. آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں کوشش فرما کر ان اجتماعات میں شرکت کیجیے. الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرا بیان, ذکر, دعا, پھر عشاء کی نماز با جماعت, پھر اس کے بعد بھی تربیتی حلقے لگتے ہیں اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے. وقفہ آرام, پھر اشراق چاش پر یہ جدول مکمل ہوتا ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کیجیے. انشاءاللہ ایک روحانیت آپ کو حاصل ہوگی, دین کا ایک جذبہ ملے گا اور اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی میں ایک مدنی انقلاب پیدا ہوگا. اور جو کہیں شرکت نہیں کر سکتے, کوئی ایسی صورت نہیں ہے, تو مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اجتماعات میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی